بہت بڑی ڈیولپمنٹ اور شرم سے ڈوب مرنے کا مقام خود کو انقلابی کہنے والے، آئین قانون اور جمہوریت کا سب سے بڑا علم بردار کہنے والے موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دورے چیف جسٹی میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں کے اندر کرنے کی اجازت دے دی ہے، اور ایک رائے ہے کہ بلا شبہ راستہ ہموار کیا جا رہا ہے عمران خان کے خدا نخواستہ عدالتی قتل کا۔ نشانہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف ہیں، اور آج جو کچھ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ہوا اس کی نظیر پہلے نہیں ملتی، کیونکہ ایک ایسے صاحب جو کہ گزشتہ کافی عرصے سے خود کو آئین قانون اور جمہوریت کا سب سے بڑا علمبردار بنا کر پیش کرتے رہے، ان کا دورے چیف جسٹس آیا تو ان کی مرضی سے بلکہ کسی اور کی مرضی سے بینچ جو ہے وہ بننے لگے، کیونکہ اس وقت غیر جانبدار یہ حلقے کہہ رہے ہیں کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو فیصلہ آیا ہے واضح ہو گیا ہے کہ اس فیصلے کے اوپر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور سپریم کورٹ ایک پیج پر ہے ڈیفینیٹلی، کیونکہ وزارت دفاع کی درخواست مان لی، ان کی بات مان لی۔ وزارت دفاع اپیل میں گئی تھی اس 5 رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف، جنہوں نے کہا تھا جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ آج اس فیصلے کو اپنی مرضی کا ایک بینچ بنوا کر اڑا دیا گیا ہے 5-1 کی اکثریت سے، اور واضح ہو گیا کہ ان تمام تر معاملات میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، ایسا کہنا ہے غیر جانبدار حلقوں کا۔ اور جناب سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل جاری رکھنے کی اجازت دے دی ہے، اور ٹرائل کالعدم قرار دینے کا جو فیصلہ ہے وہ معطل قرار دے دیا ہے، یعنی کہ جو ٹرائل ہو رہے تھے وہ جاری رہیں گے۔ دوسری جانب عمران خان نے واضح کر دیا ہے کہ وہ نہ بھٹو ہیں نہ ہی وہ نواز شریف ہیں، وہ عمران خان ہے، اور کپتان کے سسٹم کو دیے گئے ڈنڈے نے سسٹم کی چیخیں نکلوا دی ہیں۔ آگے جا کر آپ کو یہ بتاتے ہیں جناب جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نام لے لیا تو آپ سمجھ گئے، جسٹس سردار طارق مسعود صاحب، ان کی سربراہی میں جسٹس امین الدین خان نام لے لیا تو آپ سمجھ گئے، جسٹس مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس عرفان سعادت پر مشتمل 6 رکنی لارجر بینچ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کو کالعدم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کی، اور اٹارنی جنرل بھی تھے، سلمان اکرم راجہ تھے، پیش ہوئے عدالت کے اندر۔ اور سب سے بڑا اور اہم ترین معاملہ، کبھی اخلاقیات ہوا کرتی تھیں، دنیا میں آج بھی ہیں لیکن پاکستان میں ختم ہو گئی۔ جسٹس طارق صاحب نے بینچ سے الگ ہونے سے انکار کر دیا۔ ہوا کیا، ماضی میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جس پر اعتراض ہو وہ بینچ سے الگ ہو جایا کرتا ہے، بینچ ٹوٹ بھی جایا کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب کے دور میں کس طرح سے بینچ ٹوٹ جایا کرتے تھے۔ تو جناب درخواست گزار سابق چیف جسٹس جواد خواجہ نے بینچ کے سربراہ جسٹس سردار طارق پر اعتراض عائد کر رکھا تھا، لیکن جسٹس طارق نے بینچ سے الگ ہونے سے انکار کر دیا۔ سماعت کے آغاز پر جسٹس طارق نے فریقین سے سوال کیا کہ آپ کو نوٹس کیا ہے، کسی نے اس پر اعتراض، حسن نے کہا کہ نوٹس سے پہلے ججز پر اعتراض ہو تو اس پر دلائل ہوتے ہیں۔ اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ فریقین کے وکلاء کا اعتراض بے بنیاد ہے، پہلے میرٹس پر کیس سنیں، نوٹس کے بعد اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے۔ جسٹس طارق نے وکلاء سے سوال کیا کہ کس نے اعتراض کیا ہے۔ اس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اعتراض جواد خواجہ نے کیا ہے۔ جسٹس طارق نے کہا کہ جواد خواجہ کا اپنا فیصلہ ہے کہ جج کی مرضی ہے وہ اعتراض پر بینچ سے الگ ہو یا نہ ہو۔ میں نہیں ہوتا بینچ سے الگ، آپ کیا کر لیں گے؟ ایک سینئر جج سپریم کورٹ